لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد. یہ سورہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، یہ وہ سورہ ہے کہ میرے خیال میں اس مجمع میں کیا کوئی شیعہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سورہ سے واقف نہ ہو یا اس کو یاد نہ ہو۔ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، پس آپ واسطے اپنے رب کے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، مقطوع النسل ہے، دم بریدہ ہے۔ اب یہاں جو گفتگو ہماری ہونی ہے اس سورہ مبارکہ میں صرف ایک لفظ پر ہے، اور اس کے بعد کچھ نکات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اور لوگوں نے بیان کیے ہیں آپ کی خدمت میں۔ میرا کام صرف جو ہے وہ بیان کرنا ہے، باتیں بزرگوں کی ہیں۔ صلوات بر محمد اور کن کی ہے وہ بھی دیانتداری سے بتائے دیتا ہوں ابھی۔ تو گفتگو ہونی ہے لفظ کوثر پر۔ کوثر پر تین باتیں ہونی ہیں۔ نمبر ایک، کوثر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دو، لغوی معنی طے ہونے کے بعد اب یہ طے ہونا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، اور جب یہ طے ہو جائے کہ مراد کیا ہے تب یہ طے ہوگا اس مراد کا مصداق اتم کون ہے۔ تو یہ تین گفتگو اس سورہ مبارکہ میں کیا بلکہ اس کوثر پر گفتگو ہوگی۔ لغت میں جب آپ جائیں گے تو کوثر جو ہے وہ مبالغہ ہے کثرت کا۔ کثرت دو طرح کی ہوتی ہے، ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی، کثرت اچھی بھی ہے، کثرت بری بھی ہے۔ دونوں کے لیے عربی زبان میں الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن نے دونوں الگ الگ استعمال بھی کیا ہے۔ بری کثرت کے لیے استعمال ہوا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ کوثر مبالغہ ہے کثرت کا، اچھی کثرت۔ اسی لیے ہمارے گھروں میں جو قرآن ہے، ممکن ہے کہ آپ کے ہاں جو قرآن ہے اس کے ترجمے میں یہ لکھا ہو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ یہ خیر کہاں سے آیا؟ کا خیر اسی لیے کوثر اچھی کثرت کا نام ہے، تکاثر بری کثرت کا نام ہے۔ تو ایک بات یہ طے ہوئی لغوی اعتبار سے کوثر کے معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، اچھی کثرت۔ اب اللہ کہتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ یہ خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ صلوات بر محمد۔ دو آپ کے ہاں مسلمانوں میں دو بڑے فرقے مانے جاتے ہیں، ایک کا نام ہے سنی اور ایک کا نام ہے
شیعہ. اب شیعوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بہت سے نکل آئیں گے، زیدی ہیں تو 6 امامی ہیں تو 8 امامی ہیں. مین شیعہ اور سنی، یہ لوگ اس کوثر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مراد اس سے کیا ہے. تو جب شیعوں کے یہاں آئیے گا تو کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر کے سارے شیعہ، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں بٹ مفہوم سب کا یہی ہے کہ کثرت سے مراد کثرت نسل ہے، کوثر سے مراد اولاد کثیر ہے. بلکہ ایک بزرگوار نے تو بڑی اچھی بات کہی کہ بھیا گھنٹے بھر بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی آیت اور آخری آیت کو کنٹینیویشن میں ملا کے پڑھ لو، خود ہی واضح ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی. ان شانیک هو الابتر، اور آپ کا دشمن ہی بے اولادہ ہے. تو اب جب کہا گیا کہ آپ کا دشمن بے اولادہ ہے اور ہم نے آپ کو کثرت دی، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود الا ما شاء اللہ ایک سے ایک اقوال ہیں صاحب کوثر سے مراد کیا ہے. لیکن آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے بقراتی سے. اظہار قابلیت سب سے زیادہ مضر ہے انسان کے لیے. تو اب ہم موٹے موٹے نام لے لیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی قابلیت کا اظہار کر رہے ہیں، اور تو راوی صاحب کوئی مطلب اس کا نہیں ہے. ایک اہل سنت میں بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے عالم ہیں، جن کو آپ سب جانتے ہیں، نام ہے ان کا فخر الدین، سب نے کہہ دیا نا. ان کی 32 جلدوں میں تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر الکبیر. یہ 32 جلدوں میں، میرے پاس جو ہے وہ 16 ویلوم میں 32 جلدیں ہیں، 16 مجلدات میں. تو اس کی 32ویں جلد، وہاں سے یہ شروع کرتے ہیں، ظاہراً 24ویں پیج سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک چیز پہلے ہم مراد میں آنے سے پہلے یہ نقل کر دیں کہ قانون یہ ہے کہ اگر لغت میں کسی لفظ کے معنی کچھ ہیں اور آپ کچھ اور مراد لے رہے ہیں، تو جو اوریجنل معنی ہیں وہ فنا نہیں ہوں گے، وہ کہیں نہ کہیں وہ معنی اس مراد کے اندر پنہا ہوں گے. تو اوریجنل معنی کیا ہے کوثر کے؟ کثرت. تو اب کوثر سے مراد چاہے جو ہو، جب تک کثرت کے معنی اس کے اندر پنہا نہیں ہوں گے مراد صحیح نہیں ہو سکتی ہے. صلوات اور فرمانا کیا ہے، تو کثرت کہیں نہ کہیں رہے گی. اب آئیے، جناب فخر الدین رازی نے 10 اقوال نقل کیے ہیں. 2-3 میں ان کا شروع کا نقل کر دیتا ہوں اصل بات کہنے کے لیے. کہتے ہیں کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر، کوثر سے مراد علماء، کوثر سے مراد اولاد، اور بھی اقوال ہیں. اب آئیے اس پر دلیلیں کیا ہیں ان کی. کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کیوں؟ دلیل پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا اور وہاں جبریل نے مجھ کو جنت وغیرہ کی سیر کرائی تو وہ ایک حوض کے پاس لے آئے، اور وہاں میں نے ایک حوض میں ہاتھ ڈالا، اس کا پانی صاحب برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. تو میں نے کہا اے ہے جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا اے یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو انہوں نے کہا چونکہ حدیث موجود ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد بولیے حوض ہے. ہم نے کہا جو اوریجنل معنی ہے وہ فنا نہیں ہوں گے. لغوی معنی کیا ہے کوثر کے؟ کثرت. تو حوض میں کثرت کہاں ہے؟ اور جب تک اس میں کثرت نہیں آئے گی وہ مفہوم آپ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. کہ کثرت یہاں یوں ہے کہ جتنی نہریں، اس لیے کہ فخر الدین رازی ہلکے پھلکے تو نہیں پڑھے لکھے ہیں نا، تو ان کو یہ ہے کہ اس پر اعتراض ہوگا کہ کثرت کی میننگ کہاں اس میں پنہا ہے. کہتے ہیں چونکہ جنت میں جتنی نہریں نکلی ہیں وہ سب اسی حوض سے نکلی ہیں، کثرت سے انہار ہیں، اس لیے اس حوض کا نام کوثر ہے. ایک. 2. کوثر سے مراد نہر.
یہاں کون سی کثرت ہے؟ کہ چونکہ اس نہر پر اولین و آخرین سارے لوگ نہر کوثر پر پانی کے لیے جمع ہوں گے، پبلک کی کثرت ہوگی، اس لیے نہر مراد ہے کوثر سے۔ دو ہو گئے قول۔ تیسرا، اور تیسرے میں تو قسم کھا گئے وہ، صلوات بر محمد، یہ سنیے، تیسرے میں قسم کھا گئے۔ کہتے ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد علماء و امت، ان کی امت کے، رسول اللہ کی امت کے، بولیے علماء۔ یہ کہاں کہنے وہ لعمری، میری جان کی قسم، اس سے بڑا خیر تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ کیا نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ کے بعد کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے اس امت میں؟ اور کیا تم نے وہ پڑھا نہیں ہے رسول اللہ کی حدیث کو کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں یا برابر ہیں یا مثل ہیں؟ تو اب چونکہ پیغمبر نمبر پر اولاد نہ ہونے کا طنز کیا، تانا دیا، اسی چیز کو انہوں نے دلیل بنایا ہے۔ کس نے؟ فخر الدین رازی نے۔ کہتے ہیں کہ قیل اولادہ، ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اب جملہ ان کا ہے، فخر الدین رازی کا سنیے جو الکبیر میں، انما نزلت هذه السورة ردا على من آبه علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس عاص ابن وائل کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ تو چونکہ طعنے کے جواب میں ہے اس لیے کوثر سے مراد۔ تو حضور جب اتنی زبردست دلیل آپ کے پاس ہے تو بقیہ کی ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی آپ کو؟ صلوات بر محمد، اتنی زبردست آپ۔ اور اس کے بعد جملہ سنیے آپ، یہ کسی شیعہ کا جملہ نہیں ہے، کس کا ہے؟ جناب فخر الدین رازی۔ انما نزلت هذه السورہ، یہ سورہ نازل ہوا ہے ردن، اس کے جواب میں کہ من، جس نے آبہو، عیب لگایا تھا پیغمبر پر، طنز کیا تھا اولاد نہ ہونے کا۔ اس کے بعد جملہ سنیے، لہذا انظر کم قتل من اہل بیت، مطلب یہ کہ اب اس کوثر کا اثر دیکھو، انظر کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا ہے اولاد رسول کو، ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے۔ یہ تو ہلکا، اس کے بعد وہ عاص ابن وائل کون تھا؟ بنی امیہ کا۔ وَلَمْ يَبْقَى مِن بنی امیتی احد یعبأ بہ، اور آج ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے بنی امیہ کا کہ جس کی طرف اشارہ کر کے آپ بتا سکیں یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور فرما رہے ہیں اسی جو ہے وہ بات کے ایک یا دو پیج آگے پھر انہی کا ایک نقطہ آپ کو میں سنا دوں، پھر واپس آتا ہوں۔ ہم نے کہا نا تین باتیں ہوں گی، کوثر کے لغوی معنی کیا ہے وہ ہو گیا، کوثر سے مراد کیا ہے ہو گیا، اب ابھی آئے گی بات کہ مصداق کون ہے اس کا۔ لیکن ایک نقطہ جو ہے ان کا اور نقل کر دیں، کیا نام ہے؟ فخر الدین رازی کا، وہ بہت غضب کی بات کہی انہوں نے کہ قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا اَعْطَيْنَا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ کہتے ہیں عطا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عطا بالعوض اور ایک ہے عطا بلا عوض۔ اب ان کے ہاں جو مصلح ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، اس میں یہ ابو حنیفہ کا فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ جناب ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے اس عطا کے سلسلے میں۔ عطا کے بارے میں نے عرض کیا کتنی قسمیں؟ دو،
ایک عطا بلا عوض اور ایک عطا بالعوض. مثلا ترابی صاحب نے جو ہے مجھ کو ایک کنٹوپ دے دیا لا کے کہ بھائی تم کو فیض آباد تک جانا، یہ رکھ لو، یہ امامہ کافی نہیں ہے، کنپٹی پر تم کو ٹھنڈک لگے گی. میں نے کہا خیریت تو ہے ترابی صاحب، یہ کس خوشی میں؟ کہا بس مولا کی ذاکری کرتے ہو جاؤ. انہوں نے اس کا کوئی عوض نہیں لیا. اس کے بعد اتفاق سے ان کے سسر کی مجلس تھی. ہاں یہ اتنا صحیح ہے. انہوں نے کئی بار فون کیا، اچھا تو ایسے کر لو، تو ایسے کر لو، تو ایسے کر لو. وہ نہیں ہو پایا جگاڑ سیٹ. تو آخر میں یہ تپ گئے کہ اچھا ایسا وہ میرا کنٹوپ واپس کر دیجیے. سمجھ گیا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کنٹوپ واپس لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ جناب ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر عوض لے لیا انہوں نے، مثلا ہمارے جو ہے وہ سسر کو فاتحہ پڑھ دینا، یہ کنٹوپ لے جاؤ، تو اب عوض لے لیا نا. تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر عوض لے لیا تو اب لاکھ تپ جائیں، یہ کنٹوپ واپس. لیکن اگر عوض نہیں لیا تو جب تپ جائیں تب اپنی عطا واپس لے سکتے ہیں. اب اس فتوے کو لکھنے کے بعد فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ نے کہا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا کثرت نسل. اللہ نے اس کا عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہاں سے گھما کے لایا ہوا تھا؟ آپ غور کی. اگر اللہ نے عوض نہیں لیا تو جب چاہے دنیا سے سادات کا خاتمہ کر دے، اولاد فاطمہ کا وجود ختم ہو جائے. لیکن اگر عوض لے لیا ہے تو اب قیامت آ جائے گی، اولاد فاطمہ ختم نہیں ہو سکتی. فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ کیسے طے ہو کہ اللہ نے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اگلی آیت پڑھ لو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر دیا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ فصل لربک وانحر، آپ نمازیں پڑھیے، قربانی دیجئے. جب عوض لے لیا تو قیامت آ جائے گی، اولاد رسول ختم نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد. اور فرمایا تو اب یہاں تک بات آئی کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. اس کوثر کا مصداق کون ہے؟ تو ایک بات سب کے یہاں متفق ہے، شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو بیٹے دیے تو، لیکن کسی سے نسل نہیں چلی، اس عمر تک ہی نہیں پہنچے کہ شادی بیاہ ہوتا. حتیٰ مدینے میں بھی ایک فرزند پیدا ہوا ابراہیم، وہ بھی بچپنے ہی میں انتقال کر گئے. تو یہ تو پکی بات ہے کہ رسول اللہ کی نسل کسی، بولیے، بیٹے سے تو چلی نہیں. اب معاملہ آتا ہے بیٹیوں کا. صلوات بر محمد. ہمارا اپنا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے صرف ایک بیٹی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، پیغمبر کے بولیے 4 بیٹیاں ہیں، زینب، کلثوم اور رقیہ، اور سب سے چھوٹی حضرت صدیقہ طاہرہ. تو اب اگر 4 بیٹیاں ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا نا، جب 4 بیٹیاں ہیں تو پیغمبر کی نسل چلی کس سے؟ اب یہ تو دیکھنا پڑے گا نا. تو اب سب سے بڑھیا چیز ہے کہ آپ پڑھ لیجئے معاملہ فدق کا اور ہیتان سبعہ، اور جو پیغمبر نے دیا تھا جناب فاطمہ کے پاس جو باغات تھے. اگر 4 بیٹیاں تھیں اور 3 کو محروم کر کے 1 کو دے دیجئے تو یہ عدل پیغمبر کے بولیے خلاف ہے. آپ کہیں گے نہیں صاحب ان کا انتقال ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، انتقال ہو چکا، محجوب ہو گئی ہیں. تو محجوب کی بات آئے گی جب رسول اللہ کی وفات ہوگی، ہے نا. یہاں تو فدق انہوں نے اپنی زندگی میں عطا کیا ہے نا، اور اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے کہ زینب کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے امامہ، ہے نا.
جناب فاطمہ نے وصیت کی ہے مولا کائنات سے کہ آپ زینب کی بیٹی امامہ سے شادی کر لیجئے گا، گویا بھانجی سے ہماری، اس لیے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے بڑی مہربان ہوگی، ماں کی طرح ہوگی۔ تو اس سے تو آپ بھاگ نہیں سکتے کہ امامہ نام کی خاتون ہے اور وہ کس کی بیٹی ہے؟ زینب کی۔ ٹھیک، اگر یہ امامہ زینب کی بیٹی ہے کہ ہے، اور اگر یہ زینب رسول اللہ کی بیٹی ہے اور مانا کہ پیغمبر کی زندگی میں ان کا تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، تو نواسی تو ہے نا بھائی، جیسے حسن حسین نواسے ہیں ویسے ہی امامہ نواسی ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ دوسروں کے یتیموں کے لیے تو اتنا بیان کرتے ہیں، اور اپنے نواسی کے لیے جب آپ دے رہے تھے جناب فاطمہ کو تو کہہ دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کی ماؤں کا انتقال ہو گیا مگر تمہاری بھانجیاں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، کہیں ملتا ہے؟ کہ پھر ہے کیا چکر؟ صلوات بر محمد۔ تو بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے ہمارے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا بھی دو قول ہے کہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں تھیں، رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں، دوسری شادی، پہلی شادی جو ہوئی تھی، یہ بھی آپ کے عقیدے کے اعتبار سے غلط ہے۔ یہ 40 سال سب بکواس ہے۔ 27-28 سال، 25 سے لے کے 28 سال تک کی بات ہوتی ہے، رسول اللہ سے 2 سال سے 3 سال کے اندر کا ڈیفرنس ہے۔ یہ تو کسی کو سمجھانے کے لیے 9 سال کے ادھر 40 بنایا گیا ہے، صلوات بر محمد، اور کیا، ورنہ اس کی کوئی حقیقت وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب جب خدیجہ کی جو ہے پہلی شادی رسول اللہ سے، تو وہ بات بھی کٹ گئی۔ تو اب جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جناب خدیجہ کی بھانجیاں ہیں، یتیم تھیں یا جو بھی تھا، خالہ کے پاس، خالہ اماں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، دیکھ ریکھ کی کمی نہیں ہے، بھانجیوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب خالہ اماں کی شادی ہوئی تو خالہ اماں کے ساتھ بیٹیاں بھی آ گئی ہیں، اور جب بیٹیاں آئیں تو پیغمبر جو دوسروں کے، ایک صلوات پڑھیے، ایک قصہ سناتا ہے۔ اس زمانے کا، یہ آیا کہاں سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اس زمانے کا جو عربوں کا مزاج تھا کہ جس کی پرورش ہے اس کا نام لگ جاتا تھا۔ مثلا میں آپ کو بھی سناتا ہوں، جناب خدیجہ کے یہاں جب شہزادی کی ولادت ہونی ہوئی تو روایت کہتی ہے کہ فَأَرْسَلَتْ إِلَى نِسَاءِ قُرَيْشَ وَبَنِي ہاشم، بی بی نے بنی ہاشم کی عورتوں کی طرف بھیجا کہ بھئی ایسا معاملہ ہے، آؤ ساتھ دو۔ تو ان لوگوں نے فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهَا جواب کہلایا أَنْتِ عَصَيْتِنَا وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ہماری بات تو سنی نہیں تم نے۔ وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ کچھ لوگ اس چکر میں تھے کہ خدیجہ سے شادی ہو جاتی تو ہلکے پھلکے لوگوں کی تو خیر ہمت ہی نہیں تھی، جن کا تھوڑا بہت بزنس ٹھیک ٹھاک تھا انہوں نے سوچا کہ اپنا تو 50 لاکھ کا ٹرن اوور ہے ہی ہے، اب اگر اسی میں جو ہے وہ 50 کروڑ کا خدیجہ والا شامل ہو جاتا تو پھر ہم رہ جاتے۔ تو اب اس چکر میں کہاں سے کریں، تو ان کو پکڑا، ہمیں بھیا ذرا اپنی بیوی سے بات کیجئے، خدیجہ سے بات کریں۔ وہ اپنا سا منہ لے کے چلی آئیں، بھیا ذرا بات کیجئے۔ اب پتہ نہیں پڑھا نہیں میں نے، لیکن ہو سکتا یہ بھی رہا ہو کہ بھئی کروا دو، 2-4 ہزار دے دیں گے، مگر خدیجہ نے کسی کی بات نہیں مانی۔ ادھر سے الٹا پیغام آیا رسول اللہ کی طرف، اسی بات کی طرف یہ سب اشارہ کر رہے ہیں، انتی عصیتنا، تم نے ہماری بات تو سنی نہیں، نافرمانی کی، ولم تقبلی قولنا، ہماری بات تو سنی نہیں، وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب، اور تم نے ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ نہیں پہنچے آپ۔ جناب رسول اللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، لیکن چونکہ پرورش کی تو عبداللہ کو بھول کے ابو طالب کا نام چل گیا۔ تزوجتی محمدن یتیم ابی طالب، جبکہ وہ ہیں کس کے یتیم؟
عبداللہ کے، لیکن پرورش چونکہ جناب ابو طالب نے کی ہے تو ان کا نام چل گیا۔ یہاں بھی وہی ہوا ہے کہ اب خالہ کے ساتھ بھانجیاں رہ رہی ہیں، خالہ اماں کی شادی ہو گئی، وہ لے کے آ گئی رسول اللہ کے یہاں، تو اب رسول اللہ کیا ہوئے؟ وہ خالہ اماں تو رسول اللہ ان کے کیا ہوئے؟ خالو ابا۔ ایسی پرورش کی کہ خالو نکل گیا، ابا رہ گیا۔ صلوات بر محمد، یہ ہوا۔ صلوات بر محمد، خالو نکل گیا، ابا رہ گیا۔ تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اب مصداق کون ہے؟ اس لیے کہ جب پیغمبر کے ایک ہی بیٹی ہے تو نسل کس سے چلی؟ انہی سے چلی نا۔ تو کوثر کے مراد کثرت، کوثر کے معنی کثرت، مراد اولاد، مصداق صرف اور صرف حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ مراد کوثر سے جناب فاطمہ، مراد مصداق کوثر کا جناب فاطمہ، تو اب ایک اور سوال، اس کوثر کو عطا کرنے کے لیے اہتمام کیسا ہوا؟ صلوات بر محمد، 20 منٹ۔ اس کوثر کو عطا کیا ہم نے نا، اہتمام کیا ہے؟ آپ حضرات اس میں بہت سے لوگ ہوں گے جن کو زیارت وارث یاد ہے، ہم تو نالائق لوگ ہیں، ہم کو نہیں یاد ہے، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے جن کو یاد ہے۔ اس میں ایک جملہ آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اشہد انک، بولیے، کنت نورا فی الاسلابش شامخ۔ اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب، پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، پھر انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ کب خلق کیا؟ سوال یہ بھی تو ہے نا کہ بھیا اس کو تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ زمان تھا نہ مکان تھا، کچھ تھا ہی نہیں، تو ہم بتائیں کیا؟ ہاں اتنا بتا سکتے ہیں کہ نبوت کب سے سٹارٹ ہوئی، صلوات بر محمد، وہ سنا سکتے ہیں۔ کہا بہار الانوار میں ایک روایت ہے آپ کے اور ہمارے چھٹے امام سلام اللہ علیہ سے، فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمدا وهو روح الى الانبیاء وهم ارواح، اللہ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیج دیا جبکہ وہ روح تھے، کس کی طرف؟ الى الانبیاء، انبیاء کی طرف۔ وہاں کیا کام ہے کہ بھئی ان کو آ کر کے دنیا میں پڑھانا ہے نا، تو کہیں تو بی ایڈ کریں گے، صلوات بر محمد، کہیں تو ٹریننگ ہوگی۔ کب بھیج دیا؟ قبل خلق الخلق بألفی عام، اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے سے نبوت چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اتنے پہلے خلق ہو، بلکہ ایک روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ جب یہ فرشتے جبریل پیدا ہو گئے نا، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے ہم کو، ہم کون ہیں، کیا ہے؟ تو روایت کہتی ہے کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی، ہماری تسبیح کو دیکھ کے فرشتوں نے تسبیح شروع کی، حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، فرشتوں نے کہا۔ تو ایک بات یہ طے ہو گئی، نہیں آقا، نہیں پانی نہیں پینا، نہیں پانی نہیں پینا، صلوات بر محمد۔ تو ایک بات یہ طے ہو گئی کہ ان کا وجود مبارک، بولیے، سب سے پہلے آئے، سب سے کہاں تھے؟ سوال ہوگا نا کہاں تھے؟
تو کہاں تھے کہ جب بات آتی ہے تو نہیں بیٹا نہیں چاہیے میرے لال، وہیں بیٹھ جائیے آپ، جی جی تشریف رکھیے آپ، صلوات بر محمد۔ دیکھیے جب تک چل جا رہا ہے تب تک چلا لے رہے ہیں، جب کبھی ایسی بیماری لگ گئی تو دیکھا جائے گا۔ ہمارے اوپر اثر ایک بزرگوار تھے علماء میں، ان کا یہ جملہ ہے، فرماتے تھے مرحوم خدا غریق رحمت کرے کہ منبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے نا؟ تو اب جب تک چلے گا تب تک چلائیں گے، پھر دیکھا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب سب سے پہلے خلق ہوئے کہاں تھے؟ کفی سرادق العرش، عرش الہی پر تسبیح تحلیل ہو۔ جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا تو ان کا نور رسول اللہ کا اور مولا کا، اور مولا کے ساتھ ساتھ 11 اماموں کا، ان کی پیشانی پہ رکھا۔ پھر یہ نور چلتا رہا یہاں تک کہ پہنچا ابراہیم تک۔ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کو اللہ نے دیے 2 بیٹے، ایک جناب اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ خود یہ دونوں لوگ نبی ہیں، بٹ کس کی جو ہے نسل میں نبوت گئی؟ جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، جناب یعقوب کا نام بنی وہ اسرائیل، لہذا ان کی نسل کہلائی کیا؟ بنی اسرائیل۔ تو ساری نبوت چلی گئی کہاں؟ بنی اسرائیل میں۔ ادھر جناب اسماعیل کی نسل میں ڈائریکٹ رسول اللہ ہیں، بس نبوت یہاں نہیں، نبوت ادھر گئی، لیکن پیغمبر کا اور اہل بیت کا نور کدھر آیا؟ اسی اسماعیل والے میں نا۔ یہ چلتا رہا، عبد المطلب تک ایک ساتھ ہیں۔ پھر اللہ نے ڈیوائیڈ کیا، نصف نور ظاہر ہوا اس دنیا میں عبداللہ سے، اور نصف نور ظاہر ہوا اس دنیا میں جناب ابو طالب سے۔ ہو گئی نا بات؟ اب سوال یہ ہے کہ جب علی کا نور آیا اور ان کے ساتھ 11 امام بھی تھے، کیا پیغمبر کے ساتھ فاطمہ کا نور بھی چلتا رہا؟ آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں زیارت وارثہ میں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا۔ ایک جملہ کہیں، یہ زیارت وارثہ خالی ابو طالب نہیں، ابو طالب سے لے کے آدم تک کے ایمان کا اعلان کر رہی ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا جیسے مولا کے ساتھ بقیہ 11 امام کے انوار طیبہ ساتھ ساتھ تھے، رسول اللہ کے ساتھ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا بھی نور مبارک تھا؟ جواب نہیں۔ پھر وہ کہاں تھا؟ کہ یہ سب لوگ چلتے آئے ہیں، وہ وہاں تھی عرش الہی پر۔ ٹھیک، اب اچھا دیکھیے، ہم لوگ سمجھ گئے، کبھی کبھی ہوتا ہے ایئرپورٹ جانا ہے، کرنا ہے، یار بھوک لگی ہے تو وہ گھما لیتے ہیں گاڑی، نخاس میں آئے، پوریاں کھائیں، چلے گئے ایئرپورٹ۔ تو کوئی پوچھتا تھوڑی ہے کہاں سے دودھ لایا ہے، کہاں سے کیا ہے، چائے پی لی، پوریاں کھا لی، چلے گئے۔ اس کے اندر کیا ہے، کہاں سے لایا، ہم کو آپ کو؟ لیکن رسول اللہ کیا ایسی غذا استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کو تو ہر غذا کی حقیقت معلوم ہے نا۔ ایک صلوات پڑھی، ایک چیز سناتا ہے، بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ ہاں، تو ایک تھے سعد بھائی، سعد یا سعید میں مس کر رہا ہوں، شوگر نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے ٹھیک ٹھاک۔ تو سعد بھائی جو تھے، ان سے کوئی آدمی مل گیا کہیں، اور وہ جناب فاطمہ کے ہی سب مسائل پر اس نے 2-3 موٹے موٹے اعتراضات ٹھوک دیے۔ ہاں، لعنت اس کے اوپر۔ تو اب وہ انہوں نے کہا یار کہاں جائیں؟ تو اس زمانے میں 11ویں امام کے مختلف علاقوں میں نمائندے تھے۔ قم کے جو نمائندے تھے امام کے، ان کا نام تھا احمد ابن اسحاق قمی۔ تو انہوں نے کہا یار چلو احمد بھائی سے ملتے ہیں، انہی سے فریاد کریں گے کہ یار ایسے ایسے اس نے اعتراضات کیے اور سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
تو انہوں نے کہا یار میں کیوں جواب دوں, میں اتفاق سے جا رہا ہوں سامرہ امام سے ملنے, تو چلو تم بھی ڈائریکٹ امام سے جو ہے وہ اس کا اعتراضات پیش کر دینا, پھر دیکھا جائے گا. خیر صاحب یہ گئے, تو وہ راوی کہتا ہے کہ جب یہ گئے تو امام ہمارے 11ویں امام وہ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے, اور ہمارے امام زانو پہ تشریف فرما تھے. احمد ابن اسحاق 165 تھیلیاں لے گئے تھے خمس کی, وہ نمائندے تھے تو سب اکٹھا ہوئی تھی, 165 تھیلیاں لے کے گئے تھے, رکھا. تو 11ویں امام نے کہا بیٹا کھولو دیکھو اس میں کیا ہے. تو ہمارے امام نے 4 یا 5 سال کی عمر ہے, فرماتے ہیں کہ نجس چیزوں پر ہم تو ہاتھ لگائیں گے نہیں. صلوات در محمد. کیا مطلب کہ اس میں کچھ پیسے ٹھیک ہیں کچھ پیسے ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ ایسا کیجئے کہ احمد سے کہیے کھولیں نکالیں, ہم بتاتے جائیں گے کون سا ٹھیک ہے کون سا نہیں ٹھیک ہے. خیر احمد بھائی نے اپنا تھیلیاں ایک سناتا ہوں میں آپ کو اصل اس کو بتانے کے لیے. ربع دینار, 1/4 دینار کا کوئی سکہ, تو اپنا 54 کہہ لیجئے, سمجھ گیا. کل وہ ربع دینار نکالو سکہ 54 نکالا, کا اس کو الگ کرو, یہ ہمارے کام کا نہیں ہے, یہ نجس ہے. تو یہ آپ جب کہہ رہے ہیں تو وجہ تو بتائیے. امام نے کہا یہ خمس ہے اس دکاندار کا کہ جو لوگوں کو مال دے کے کپڑے بنواتا ہے. یہاں بھی ہوتا ہے نا, کتنے لوگ کرتے ہوں گے, وہ چکن کا کام ہوتا ہے. تو کہنے لگے وہ اس نے دھاگا واگا دے رکھا تھا اپنے پڑوسی کو, بن کے لے آئیے گا. وہ چوری ہو گیا, دھاگا اس کے یہاں سے بیچارے کے یہاں سے چوری ہو گیا. وہ گیا کہنے لگا صاحب کیا بتائیں, کہا ہم کیا جانے, چوری تمہارے گھر سے ہوا, کہیں سے بھی آپ کپڑا بنا کے دیجیے, آپ بن کے لائیے آپ. تو بیچارہ کیا کرتا, کچھ زیور ویور یہ بیچ باچ کے لے آیا. تو چونکہ نوٹا دبا کر کے یہ کپڑا لیا گیا ہے, پھر اس کی دکان پہ رکھا گیا, پھر یہ اس کا خمس ہے. ہم کو زبردستی کسی کا نوٹا دبا کر کے لیا گیا پیسہ, ہم ایسے پیسے کو قبول نہیں کرتے ہیں. صلوات غور فرمانا. اس طرح کے نہ جانے کتنی واقعات اس میں ہیں. اور اسی میں احمد بھائی باہر گئے اور وہاں سے ہولا خپتا آئے. تو یہ ساتھ کہتے ہیں مجھے کیا بات, کہنے لگے یار ایک بڑھیا نے اتنا بڑا کپڑا دیا تھا خمس کا, وہ بھی تھا, وہ پتہ نہیں کہاں مل ہی نہیں رہا, کہاں گرا دیا. کہا میں وہ دیکھو وہ امام نماز پڑھ رہا ہے ان کے پیر کے نیچے. کچھ سمجھے آپ. تو جب 5 سال کی عمر میں ان کو سکوں کی حقیقت پتہ ہے, تو رسول اللہ کو غذاؤں کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوگا. سوچ رہے نا. لیکن اس کے باوجود اہتمام دیکھیے کوثر کے لیے. حکم خدا ہوا خدیجہ سے الگ ہو جائیے, 40 دن گھر چھوڑ دیجئے, آ کے رہنے لگے کہاں, جناب مولا کائنات کے ہاں. روزہ رکھتے ہیں, شام کو افطاری وہاں سے آتی ہے. بلکہ ایک دن کہنے لگے کہ علی جاؤ ذرا خدیجہ کو بتا دو بھائی کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں ہیں یہاں, اللہ کا حکم ہے, جب بینڈ ہٹے گا تو آتا ہوں میں. تو آخری دن 40ویں دن اب جو وہاں سے افطار آئی ہے, جبریل نے کہا آج اخلاق نہیں چلے گا. اچھا پیغمبر بھائی کوئی بھی پہنچ جائے, آ جاؤ بھائی آ جاؤ بسم اللہ, کہا آج یہ کام نہیں ہو پائے گا. حتیٰ کہ علی بھی اس غذا میں شامل بولیے نہیں ہوں گے. آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیے, بقیہ ہم واپس لے جائیں گے. اس طریقے سے 40 دن ایسی پاک غذا والے پیغمبر, پھر بھی ان کو 40 دن تک دنیا کی غذا سے روکا گیا. یا تو اس 40ویں دن بھیجا گیا یا بلایا گیا جیسا کہ روایت ہے. اور وہاں جبرائیل نے ایک سیب دیا, سیب کو چاک کیا, اس میں سے ایک نور نکلا. پیغمبر نے کہا جبرائیل یہ نور کیسا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ آسمان پر منصورہ ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ مولا ہوں, امام حسین ہوں, رسول اللہ ہوں,
یہ سب کا نور آدم سے لے کے عبداللہ اور عبد المطلب تک پاک صلبوں میں ہوتا ہوا آیا، ٹھیک ہے، لیکن اچھا اب یہاں صاحب وہ موسیٰ نے کہا کہ وہ وسیع صاحب مجلس پڑھ دیجیے آپ، ہم آ گئے، ہم نے مجلس پڑھ دی، اور وہ صاحب 9:30 بجے کے بعد تو بیٹھے ہی تھے، لوگ یوں بھی تھکے تھے اور بور ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب مجلس زیادہ ہی واہ اس ٹائپ کی مجلس ہو گئی، سمجھ گئے آپ؟ تو اب وہ مجلس پڑھنے کے بعد اترنے کے بعد اب کوئی ہمیں نہیں ڈھونڈ رہا ہے، سب کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ موسیٰ کو، گیا کہاں وہ، سمجھ گئے آپ؟ تو بھائی مجلس خراب کی ہم نے، موسیٰ سے کیا مطلب؟ کا جو ذریعہ بنے گا اس کو جواب دینا پڑے گا، ہو گئی نا بات؟ ایسے الٹا ہو گیا صاحب، 9:30 بجے کے بعد کیا زبردست مجلس ہو گئی۔ اتفاق سے صاحب لکھنؤ میں فرض کیجئے پہلی بار آئے ہیں، ارے یار کیا مجلس ہوئی، کس نے بلایا تھا؟ کہ موسیٰ نے۔ اب موسیٰ کیسی رہی؟ تم سے کیا مطلب کیسی رہی؟ پڑھا ہم نے ہے، کالر ٹائٹ آپ کر رہے ہیں۔ جواب، جو ذریعہ بنتا ہے اس کو کالر ٹائٹ کرنے کا حق ہے نا؟ کچھ سمجھے میں آپ کو کہاں لے گیا؟ آدم سے لے کے ابو طالب تک ان 13 انوار کے لیے ذریعہ بنے انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، یہ کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہوں گے سید الانبیاء، لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ ہم بنے ہیں۔ ہوں گے سید الاوصیاء، مگر اس کائنات میں آنے کا وسیلہ ہم بنے ہیں۔ تو نبی ہو یا علی یا بقیہ ائمہ، ہر آدمی ٹائٹ کرتا ہے کالر جو درمیان کے راستے میں ہے۔ تو انبیاء کا احسان، اولیاء کا احسان، نبی کے لیے بھی، علی کے لیے بھی، لیکن فاطمہ کی ذات وہ ہے کہ جس میں نہ کسی نبی کا ذریعہ ہے نہ کسی ولی کا احسان ہے۔ صلوات بر محمد بس۔ تو آپ پیغمبر معراج پر پہنچے، بات ختم۔ فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ کہ یہ اس کا نور ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ کا مطلب روک لگی ہے ان کے شیعوں پر جہنم میں جانے کی۔ منصورہ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں اللہ ان کے چاہنے والوں کی نصرت کرے گا۔ سمجھ گئے؟ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، مجلس تمام۔ آدمی کو شوق ہوتا ہے نا، دیکھیے اگر آدمی واقعاً محب اہل بیت ہے، چاہے کتنی بھی تبلیغی مجلس پڑھے، لیکن اگر جو ہے وہ شیعہ ہے تو کبھی اس کو شوق ہوگا نا مولا کے فضائل سننے کا، نعرے والی مجلس سننے کا۔ تو ایک دن جناب جابر آ گئے، ان کو شوق ہوا نعرے والی حدیث سننے کا۔ صلوات بر محمد۔ تب نعرہ وارہ تو حضور ہوتا نہیں تھا، لیکن مطلب وہی ہے۔ بہار میں اسی 43ویں جلد میں ہے، 64ویں پیج پر دیکھیے گا انشاءاللہ۔ جابر آئے 5ویں امام کی بارگاہ میں، کہنے لگے مولا، بس ختم، مولا حدثنی بحدیث، ایک حدیث سنا دیجئے، فی فضل جدتک فاطمہ، اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں، مگر حدیث ایسی ہو مولا کہ اذا حدثت به الشیعہ فرحوا بذلک، کہ جب ہم آپ کے شیعوں کو وہ حدیث سنائیں تو پبلک خوش ہو جائے، مطلب نعرہ لگانے لگے، ہے نا؟ صلوات بر محمد۔ امام نے فرمایا بیٹھو جابر، یہ روایت مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، ان سے بیان کیا میرے جد نے، یعنی رسول اللہ نے، کہ جب قیامت کا دن آئے گا سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، اور بیچ میں سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا۔ اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو۔ میں وہ خطبہ دوں گا اس دن کہ کسی نبی نے آج تک ایسا خطبہ سنا نہ ہوگا۔
پھر اوصیاء کا ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا ممبر میرے وصی علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ اللہ کہے گا یا علی اخطب، خطبہ دو۔ علی بھی ایسا خطبہ دیں گے کسی وصی نے آج تک سنا نہ ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اور اس میں میرے بچوں کا سب سے اونچا ممبر ہوگا۔ خدا کہے گا اخطبہ، تم دونوں بھی خطبہ دو۔ ایسا خطبہ دیں گے اولاد انبیاء نے آج تک سنا نہ ہوگا۔ ثم ینادی منادی، ثم ینادی المنادی، پھر چلانے والا چلائے گا، وہو جبرائیل، اور وہ کون ہوگا ندا دینے والا؟ جبرائیل۔ این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این آسیہ بنت مزاحم، این مریم ابنت عمران، این ام کلثوم ام یحییٰ ابن زکریہ۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ فیقمنا، یہ لوگ قیام فرمائیں گی۔ جب یہ قیام فرمائیں گی تو اللہ آواز دے گا، محشر والو لمن الکرم اليوم، آج کرم کس کے اختیار میں ہے؟ فیقول محمد وعلی والحسن والحسین للہ الواحد القہار۔ تب ان لوگوں کا جواب ہوگا آج کرم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جیسے ہی یہ کہیں گے اللہ کے پاس ہے، آواز قدرت آئے گی تو یا اہل الجم جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، تو میں نے اپنا کرم آج دے دیا ہے محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو۔ اس کے بعد جبرائیل کہیں گے یا اہل الجم تعتع الرؤوس وغض الابصار، گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ نبی کی بیٹی تشریف لا رہی ہے پورے پروٹوکال کے ساتھ۔ ناقہ ہوگا، 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 بائیں، پورے پروٹوکال کے ساتھ لایا جائے گا۔ کہاں؟ جنت کے دروازے پر۔ تلتفت، رک جائیں گے۔ جیسے ہی رک جائیں گی آواز قدرت آئے گی ما التفاتو کے، اے میرے حق کی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رک گئی؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم کر دیا ہے۔ فرمائیں گی خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کہے گا اگر ایسا ہی ہے تو جائیے واپس محشر میں، دیکھیے جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہے اس کو پکڑیے، جنت میں لے جائیے۔ روایت کہتی ہے شہزادی واپس آئیں گی۔ کیا جملہ ہے امام کا! 5ویں امام فرماتے ہیں جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو سلام اللہ علیہا چن لیں گی۔ اس کے بعد ان کو لے کے آئیں گی بہشت کے دروازے پر، منصورہ ہے نا، خدا نصرت کرے گا، لے کے آئیں گے۔ روایت کہتی ہے امام فرماتے ہیں یلقی اللہ، اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا، یہ جو بھی بچ کے آئیں جناب فاطمہ سے کی وجہ سے، ہمیں رکو تم لوگ بھی، یہ رک جائیں گے، اور پھر خود ہی سوال کرے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے بھائی آپ لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے آپ کے میٹر میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جائیے۔ تب یہ لوگ کہیں گے جن کا خود کا بھروسہ نہیں تھا خدا ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہیں، بس مجلس تمام ہو گئی، خدا ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی تو تم لوگ بھی واپس جاؤ اور جا کے دیکھو جس نے بھی من اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، ومن کساکم فی حب فاطمہ، جس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا۔ مولا جنت پیسے والوں کی ہے، جس کی 400 روپے روز کی آمدنی بیچارے کی ہے، وہ اپنے لڑکے کو تو کھلا نہیں پا رہا ہے صحیح سے، اپنے لڑکے کو تو پہنا نہیں پا رہا ہے، کسی اور کو کیا فاطمہ کے نام پر دے گا؟
تو اس کا مطلب پیسے والوں کے پاس جنت ہے؟ کہا بھائی آگے تو پڑھو اور دیکھو، جس نے بھی من سقاکم شربتن فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی پلایا، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت سے لوگوں کو روکا، جاؤ ہاتھ پکڑو جنت میں لے جاؤ۔ اب آپ بتائیے، جب یہ سب پڑھتے ہیں نا تو یہ احساس ہوتا واقعی دنیا کی محبت نے ان کو دیوانہ کر دیا تھا، پاگل کر دیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ یعنی جس بیوی کو یہ ذریعہ بنا سکتے تھے نجات کا، جس بیوی کو ذریعہ بنا سکتے تھے اپنی بخشش کا، اس کے دروازے پر آگ۔ باپ کیا کہیں گے آپ؟ پاگل ہیں، کرک ہیں، دیوانے ہیں، کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئے دق الباب کیا، بس بہت دیر ہوگی، 5 منٹ اور ختم ہو دعا۔ دق الباب کیا، کیا ہے؟ علی کو گھر سے نکالو۔ علی نہیں جائیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا کیا تم ایسے میں آگ لگا دو گے گھر میں جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ این ہوا کرے، ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہی نہیں میرے بھائیو، آگ لگا دی گئی۔ دیکھیے اس مجمع میں 2 طرح کے لوگ ہیں، یا تو آپ سید ہیں، اگر آپ سید ہیں تو اولاد فاطمہ، تو اولاد نہیں چیخے گی ماں کے غم میں تو کون چیخے گا؟ اور اگر آپ سید نہیں ہیں، محب فاطمہ ہے، تو ایک بات تو نوٹ کر لیجئے، اپنی ماں وہ نہیں کر سکتی ہمارے ساتھ جو جناب فاطمہ کرے۔ بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا، ہاں میرا مہر جو چاہو، کچھ نہیں چاہیے، پھر صرف اتنا حق مل جائے کہ کل کو آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکے۔ یہ معمولی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے یہ لوگ، گھر میں آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ جب کچھ حصہ دروازے کا جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا اور دوڑ کے اتنی تیزی سے دروازے پر دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ میں نے نہیں پڑھا ہے کہیں، بہت بزرگ عالم مرحوم کمپانی رحمت اللہ علیہ، ان کا پورا مرثیہ ہے شہزادی کے سلسلے میں، اس میں ایک شعر ان کا ہے وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل دھس گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی شاید دروازے میں کوئی کیل تھی، جب دروازہ آن کے بی بی کے سینے پہ لگا ہے تو وہ کیل شہزادی کے سینے میں دیر آئی ہے۔ کون بیان کرے گا کہ بی بی کو اذیت کتنی ہوئی، شہزادی کو تکلیف کتنی ہوئی؟ اللہ اکبر۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ، بیچ میں شہزادی۔ کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا ہے، جیسے ہی بی بی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں، جانتے ہیں آپ اپنا درد بھول کے سیدھے سیدھے آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ اب مت پڑھو کیا ہوا، کیوں کا سخت ہے، لیکن کیا کریں، امام نے وہ کہا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو، ورنہ پڑھنے کے لائق تھوڑی ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ، خدا لعنت کرے، اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے۔ روایت کہتی ہے جب بی بی آ کے مولا کے سامنے کھڑی ہوئی نا تو ہٹانے کے لیے اس نے کیا کیا، یہاں بازو پر بی بی کے اتنی زور کا کوڑا مارا ہے کہ یہ کوڑا کہتے ہیں لپٹ گیا۔ بعض تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ پھوڑا بن گیا،
جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے سیاہ پڑ گیا تھا یہ ایک. دوسرا یہ ہے اللہ اکبر، اب تو یہ اور پڑھنے کے لائق نہیں، مگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا. امام نے بھی کہا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو. بی بی آ کے امام کے سینہ سپر ہو گئی کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی ہے، شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فضت خزینی لقد سقطت ما فی احشائی، فضا مجھے پکڑ لو، فضا مجھے سہارا دے دو، فضا میرا بچہ مر گیا ہے. ادھر سے مولا بھی چیخے یا فضت ادرکی مولاتکی، ارے فضا دوڑو اپنی بی بی کی خبر لو. نتیجہ یہ ہوا اس واقعے سے کہ بی بی بے ہوش ہو گئی. اب جب بے ہوش ہو گئی ان کو موقع مل گیا امیر المومنین کے گلے میں بس میرے مولا کے گلے میں رسی ڈال دی گئی. ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، پیچھے سے ایک آدمی دھکیلتا لے کے آئے مسجد میں، گردن پر مولا کے تلوار رکھ دی. یہ مٹھیاں بند ہیں. روایت کہتی ہے کچھ لوگ طاقت لگا رہے ہیں کہ علی کی مٹھیاں کھول کے ہاتھ چھلا کے شور مچا دیں، بیعت ہو گئی ہے. کہ ادھر جناب فاطمہ کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، آنکھ کھلی، پہلا سوال علی کہاں گئے؟ اور جب بتایا گیا کہ مولا کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو مشہور تو یہ ہے کہ سر پہ ردا ڈالی نکل پڑی. بعض کتابوں میں نے دیکھا اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا. کہ تب کا خاندان کی بنی ہاشم کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بی بی کا بازو تھاما، پکڑا کے گھر سے باہر لے کے آئیں. خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں. پانچویں امام کی بزم ہے، وہاں ایسے ہی بات نکل آئی. امام نے فرمایا خدا کی قسم اگر ہماری دادی فاطمہ نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی نا، مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا. مشہور روایت یہ ہے کہ نکلی. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں. اتنے میں نے بتایا نا آپ کو کہ مولا کی کیفیت کیا، گردن پہ تلوار ہے، بیعت کرو نہیں مار دیں گے. مٹھیاں بند ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں ہاتھ کھول کے چھلا کر کے شور مچا دیں. اتنے میں مولا کے کانوں میں بی بی کی آواز آئی علی کو چھوڑ دو. کتنا عظیم ہے میرا مولا، کتنا قریب ہے میرا مولا. علی سے کیا مطلب تھا؟ چھوڑ دیتے، بد دعا کرنے دیتے، مدینہ تباہ ہو جاتا. کل کو تاریخ کیا لکھتی؟ نبی کی بیٹی کو امت نے اتنا ستایا، بیٹی نے بد دعا کی، مدینہ. مولا سے کیا مطلب تھا؟ لیکن روایت کہتی ہے، سلمان کہتے ہیں مولا نے بلایا اس حالت میں جب گردن پہ تلوار. سلمان ادھر آؤ. جی مولا. کا دوڑ جاؤ فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے. اے سلمان اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی مدینے میں ایک آدمی نہیں بچے گا. سلمان کہتے میں دوڑا دوڑا آیا. میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی، آپ عذاب کا سبب مت بنیے. فرمایا میرا بھی مزاج نہیں ہے اس طرح کا، مگر کیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.